اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام کے ساتھ شروع، جو نہایت مہربان اور رحمت والا۔ فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا، فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ملائکہ یعنی کہ فرشتے، اور اس کا واحد جو ہے وہ ہے ملک، اور لغوی معنی اس کا، فرشتے کا لغوی معنی کیا ہے؟ اچھا، اس کے دو تلفظ ہیں، اس کے دو تلفظ ہیں، ایک ہے فرشتہ، ایک ہے فرشتہ، یعنی فا کے نیچے زیر بھی ہے اور فا کے اوپر زبر بھی ہے، یعنی دونوں طریقوں سے اس لفظ کو پڑھا جا سکتا ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ آج کے جو ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ معروف جو فرشتے ہیں، یہ بڑا معلوماتی لیکچر ہے، کم اس طرح کے لیکچر آپ کو سننے کے لیے ملیں گے۔ یہ معلوماتی لیکچر ہے، ہم معروف فرشتوں کے کام بتائیں گے، اور پھر سب سے اہم بات آج کے لیکچر کی یہ ہے کہ جو معروف فرشتے ہیں، مشہور فرشتے ہیں، ان کے اصل نام بھی ہم بتائیں گے اس لیکچر میں۔ یہ بہت معلوماتی لیکچر ہے، انشاءاللہ اس لیکچر کا آپ کو زیادہ سے زیادہ مزہ بھی آئے گا اور معلومات میں اضافہ بھی ہوگا۔ بات کی سمجھ آ گئی میرا بیٹا؟ تو فرشتوں کو ماننا، ان پر ایمان لانا، یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ یعنی کوئی بندہ فرشتوں کا انکار کرے اور اگر فرشتوں کا منکر ہوئے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یعنی فرشتوں کو ماننا جو ہے وہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے، یہ بنیاد ہے ہماری۔ بات کی سمجھ آ گئی میرا بیٹا؟ تو فرشتے کون سی مخلوق ہیں؟ یہ نورانی مخلوق ہیں، کہہ دیتے ہیں نوری مخلوق، تو یہ نورانی مخلوق ہے۔ پھر اجسام نوریہ رکھتے ہیں، یعنی نور سے بنے ہیں۔ کس سے بنے ہیں؟ نور سے بنے ہیں فرشتے۔ پھر کوئی بھی کام فرشتے اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، بلکہ ان کی ڈیوٹیاں ہیں، یہ فرائض انجام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ اور کافر ان کا عقیدہ جو ہے وہ بڑا بد ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ کہتے ہیں فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ کافروں نے یہ جھوٹے الزامات لگائے، تو رب فرماتا ہے کہ ہم تو اولاد سے پاک ہیں، میں اولاد سے پاک ہوں، نہ رب کو کسی نے جانا ہے نہ رب نے کسی کو جانا ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی میرا بیٹا؟ تو یہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ پھر اہم بات کہ یہ دو مخلوقات ہیں، بڑی اہم اور معلوماتی بات سنیں میرا بیٹا۔ دو مخلوقات، ایک ہے فرشتے اور دوسرا جن۔ یہ دو مخلوقات ایسی ہیں کہ جو چاہیں یہ شکل تبدیل اپنی کر سکتے ہیں، جس شکل میں آنا چاہیں آپ کے سامنے آ سکتے ہیں۔ کون سی دو مخلوقات؟ فرشتے اور اب ہم بات یہ کریں گے کہ جو فرشتے ہیں ان کی پسندیدہ شکل کون سی ہے، کہ جس میں وہ زیادہ، جس شکل میں وہ آتے ہیں سامنے، ان کی پسندیدہ شکل کون سی ہے؟ تو جو فرشتے ہیں ان کی پسندیدہ شکل انسان کی شکل ہے، وہ زیادہ تر انسان کی شکل میں سامنے آتے ہیں۔ اور معلوماتی بات ایک اور سن لیں کہ ہمارے آن حضرت سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس جو حضرت جبریل امین علیہ السلام آتے تھے، ایک روایت کے مطابق ہے کہ جبریل امین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 24,000 مرتبہ تشریف لائے ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ 24,000 مرتبہ، یعنی سارے نبیوں سے زیادہ نبی پاک سرکار کی بارگاہ میں آئے ہیں جبریل امین۔ تو جب جبریل امین نبی پاک سرکار کی بارگاہ میں آتے تھے تو کس کی شکل میں آتے تھے؟ پہلی بات تو ہم نے بتا دیا کہ انسان کی شکل میں آتے تھے۔ اب وہ خوبصورت انسان کون تھا؟ وہ نام کیا تھا ان کا؟
ان کا نام تھا حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کی شکل میں یعنی دہیہ کلبی کی شکل میں جبریل امین آتے تھے. یہ بڑے خوبصورت تھے, بڑی اچھی وضع کے مالک تھے. تو ان کی شکل میں آتے تھے کون؟ جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں. تب پھر فرشتوں کی غذا کیا ہے؟ یہ بھی اہم ترین سوال ہے کہ فرشتے آخر کھاتے کیا ہیں, پیتے کیا ہیں, ان کی غذا کیا ہے؟ تو میرا بیٹا فرشتوں کی غذا جو ہے وہ عام یہ دنیاوی جو چیزیں ہیں ان سے پاک ہیں, کیونکہ نور سے بنے ہیں. تو نوری جو ہیں وہ کھانے پینے سے پاک ہیں, یعنی فرشتے. اب یہ ان کی غذا کیا ہے؟ خدا تعالیٰ کی عبادت اور خدا تعالیٰ کا ذکر ان کی خوراک ہے. بات کی سمجھ آ گئی؟ جو چیزیں ہم نے ابھی تک ڈسکس کی ہیں ان کی بیٹا سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی سوال تو نہیں آپ کا؟ اب اور جو چیزیں ہیں ان کی طرف ہم آتے ہیں کہ جو مشہور ملائکہ ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو درجے عطا کیے ہیں, یعنی سب کا ایک ہی مقام نہیں ہوتا. جس طرح نبی پاک کے صحابہ ہیں, ان میں سے 4 کو سب سے زیادہ شان اور مقام ملا ہے. بات کی سمجھ آ گئی؟ کتابیں بے شمار ہیں لیکن ان میں سے 4 کو زیادہ جو ہے وہ مقام ملا ہے, زیادہ مقام حاصل ہے 4 کو. بات کی سمجھ آ گئی؟ اس طرح اللہ تعالیٰ کے بے شمار فرشتے ہیں, لیکن جو عزت شان ان 4 کا ہے وہ کسی اور کا نہیں. اور ان سب میں سے جو جبرائیل امین کا مقام اور مرتبہ ہے وہ کسی دوسرے کا نہیں. بات کی سمجھ آ گئی؟ تمام فرشتوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام ہے. حضرت جبرائیل امین آپ تمام فرشتوں کے سردار ہیں. اچھا, جبرائیل لقب ہے, نام نہیں. یہ معلوماتی باتیں ہیں جو آپ کو کسی اور لیکچر میں کم سننے کے لیے ملیں گی کہ جبرائیل علیہ السلام لقب, جبرائیل لقب ہے, نام نہیں. جبرائیل کا اصل نام عبداللہ ہے. اصل نام کیا ہے؟ عبداللہ. اچھا جی, اور کام کیا ہے ان کا؟ تمام رسولوں کی طرف اور نبیوں کی طرف وحی لے کے آنا, انبیاء کرام کی طرف وحی لے کے آنا جبرائیل امین علیہ السلام کا کام ہے. اور اصل نام کیا ہے؟ عبداللہ. آگے نام ہے میکائیل علیہ السلام. میکائیل علیہ السلام کا اصل نام ہے عبد الرزاق. کیا نام ہے؟ عبد الرزاق. تھا آپ کے نالج میں پہلے؟ عبد الرزاق اصل نام ہے میکائیل علیہ السلام کا. ٹھیک ہے میرا بیٹا؟ تو کام کیا ہے میکائیل علیہ السلام کا؟ کیونکہ اللہ کے حکم سے سارے جو کام ہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے کرتے ہیں. اللہ کوئی بھی کام کرنے سے پاک ہے. اللہ کے حکم اور لگائی گئی ڈیوٹی سے ساری کائنات کے کام, قدرت کو چلانے کے کام اس کے فرشتے کرتے ہیں. انسان میں روح پھونکنی ہو فرشتے, روح نکالنی ہو فرشتے, انسان کی شکل بنانی ہو فرشتے, انسان کی حفاظت کرنی ہو فرشتے. یعنی انسان کے ایک ایک جوڑ پر اللہ نے فرشتے تعینات کیے ہوئے ہیں. بات کی سمجھ آ گئی؟ اور پھر آگے ہم بات کرتے ہیں کہ مختلف ڈیوٹیز جو فرشتے سر انجام دے رہے ہیں. تو میکائیل علیہ السلام کا کام ہے روٹی روزی تقسیم کرنا, ٹھیک ہے, فصلیں اگانا اللہ کے حکم کے ساتھ. اللہ کے حکم کے بغیر تو نہیں نا, ڈیوٹی ہے یہ ان کی. تو میکائیل علیہ السلام کا اصل نام عبد الرزاق, روٹی روزی تقسیم کرنا, بارشیں برسانا, فصلیں اگانا, یہ کن کا کام ہے؟ میکائیل علیہ السلام کا. سمجھ آ رہی ہے میرا بیٹا؟ آگے ہے اسرافیل علیہ السلام. قیامت والے دن سور پھونکیں گے, ٹھیک ہے. ان کا اصل نام ہے عبد الخالق. کیا نام ہے؟ عبد الخالق. آگے ہے اسرائیل علیہ السلام. ٹھیک ہے میرا بیٹا؟ تو اسرائیل کو علیہ السلام کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے, یعنی موت کا فرشتہ. تو آپ کا اصل نام ہے عبد الجبار. کیا نام ہے؟ ٹھیک ہے میرا بیٹا؟ ان کا کام کیا ہے؟ روح قبض کرنا, اللہ کے حکم کے ساتھ روح بندوں کی قبض کرنا. کتنی پاور ہے
حضرت اسرائیل میں کہ ایک وقت میں مختلف علاقوں میں بندے فوت ہوتے ہیں، پوری دنیا میں بندے فوت ہو رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ بھی وہاں پہ بھی پھر وہاں پہ بھی. تو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ ہر جگہ اسرائیل علیہ السلام بندوں کی روح قبض کر رہے ہوتے ہیں. بات کی سمجھ آ گئی؟ یہ ہم نے جو معروف اور مشہور ملائکہ ہیں ان کے اصل نام آپ سے جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے شیئر کیے ہیں. پھر یہ فرشتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں. کرامن کاتبین، جانتے ہو کہ کرامن کاتبین کون سے فرشتے ہیں؟ جو انسان کی نیکیاں اور بدیاں لکھ رہے ہوتے ہیں، ہر وقت انسان کے ساتھ ہوتا ہے. کاش انسان سمجھ جائے کہ اس کی ایک ایک حرکت لکھی جا رہی ہے، تو کبھی وہ گناہ نہ کرے، کبھی وہ برائی کی طرف نہ جائے، کبھی وہ دوسروں سے چھپ کے کچھ کرنے کی کوشش نہ کرے. اس کو یہ خبر نہیں کہ یہ لکھا جا رہا ہے. ایک ایک بات، ایک ایک حرکت. اور پھر یہ بات ذہن میں رکھ لیں، صرف جو حرکت ظاہری طور پہ نہیں، جو دل کی حرکات و سکنات ہیں، جو دل کی سوچ ہے، وہ بھی لکھی جا رہی ہوتی ہے. بات کی سمجھ آ گئی؟ ایک آپ نے کام اچھا کیا ہے لیکن آپ کی نیت بری ہے، نیت دل کے فعل کا نام ہے، نیت آپ کی بری، تو آپ کو اس کا ثواب نہیں ملے گا کیونکہ نیت ہی بری تھی. تو دل کی کیفیت کو بھی فرشتے لکھ رہے ہیں. قربان جائے، اللہ نے اتنی طاقت فرشتوں کو دی ہے. اگر فرشتوں کے پاس اتنی طاقت ہے تو ہمارے یہاں حضرت سید دو عالم کے پاس کتنی طاقت ہوگی، کتنا مقام ہوگا، کیونکہ سارے فرشتے نوکر ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تو کرامن کاتبین وہ فرشتے ہیں جو انسان کی نیکیاں اور بدیاں لکھ رہے ہوتے ہیں. پھر ہے منکر نکیر، یہ وہ فرشتے ہیں جو ہر بندے کی قبر میں آتے ہیں اور سوال و جواب کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ ان کے ذریعے ہوتا ہے. ایک ایک بات جو پوچھتے ہیں قبر میں، سوال و جواب پوچھنے والے فرشتے منکر نکیر. اب پہلے شعر پڑھتے ہیں پھر یہ سمجھاتے ہیں آپ کو. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. بات کی سمجھ آ گئی؟ اب یہاں پہ بڑی دفعہ بچے شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کئی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے جو پڑھانے والے مختلف لیکچرز میں ہم جاتے رہتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں وہاں پہ جا کے یہ ٹیچرز حضرات بھی یہ لفظ کو غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، کرو بیاں اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. بڑے بڑے اسکالرز اس کو غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں. لفظ ہے کروبیاں، اب میں نے یہ لکھ دیا کروبی. یہ بھی فرشتے ہیں. اور کون سے فرشتے ہیں؟ یہ وہ فرشتے ہیں جو رب کے عرش کا طواف کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، رب کے عرش کا طواف کرنے والے جو فرشتے ہیں وہ کروبی ہیں. ٹھیک ہے، ان کا نام کیا ہے؟ کروبی. جس طرح کرامن کاتبین منکر نکیر، اس طرح کروبی. پھر رب کے عرش کو جن فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں حاملین عرش. کیا کہتے ہیں؟ حاملین عرش. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، خواجہ میر درد کا شعر ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. امید کرتے ہیں آج کا لیکچر آپ احباب کو پسند بھی آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہوا ہوگا. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ کریم رسول کائنات سرکار کی ساری امت کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ساری امت کو اللہ کریم جو ہے وہ خوشحالیاں، رعنائیاں اور خوشیاں عطا فرمائے. حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، اور ایسی خوشبو کہاں کسی پھول میں جو میرے نبی کے پسینے میں ہے. فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے.